اور انتہائی بے ضابطگی ہے اس روڈ پہ. میرا صرف ایک مطالبہ ہے, ہمیں سروس روڈ دے دو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے اور اب وقت ہوا ہے ویژن 2040 کا. آج فرائیڈے ہے اور ہمیشہ ہم آپ کو ملواتے ہیں ریٹائرڈ کمانڈر ذاکر صاحب سے. آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی اچھا, کوئی نیک کام, کوئی اچھا منصوبہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ملک دشمن اناج سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, دشواریاں پیدا کرتے ہیں اور انہی تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ریٹائرڈ کمانڈر ذاکر صاحب کو, کیونکہ انہوں نے ویژن 2040 کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی. انہوں نے کمانڈر سٹی بنایا ہے جہاں غریبوں کے لیے مفت کھانا ہے, راشن کی دکانیں ہیں جہاں آدھے پیسے سے کم میں راشن ملتا ہے اور لوگوں کے لیے بہت ساری سہولیات ہیں. یہ واحد ایسی شخصیت ہے جنہوں نے غریبوں کے بارے میں سوچا ہے, پاکستان کی قوم کے بارے میں سوچا ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریٹائرڈ کمانڈر ذاکر صاحب. ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. السلام علیکم کمانڈر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کمانڈر صاحب کیا مشکلات, دشواریاں پیش آ رہی ہیں آپ کو اپنے اس مقصد کے حصول میں؟ دیکھیں, دشواریاں تو ظاہر ہے یہ زندگی کا حصہ ہیں, لیکن جب کوئی حکومتی ادارے کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر ضرور دل دکھتا ہے کہ ایک اتنا اچھا کام ہو رہا ہے کہ شہر سے باہر 50 میل دور ایک سوسائٹی میں نے بسا لی اور الحمدللہ سینکڑوں فیملیز آج وہاں بس ہی ہوئی ہیں اور بہت سکون سے رہ رہی ہیں. لیکن ابھی یہ ہوا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ رستے بند کر دیے گئے اور سمجھ لیں کہ لوگوں کو ایک قید میں بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو موٹر وے کے نام پہ یہ سپر ہائی وے کو کنورٹ کیا گیا ہے, یہ شروع میں بھی سب کی ریزرویشن یہی تھی کہ اگر اس کو موٹر وے بنانا ہے سپر ہائی وے کو, ویسے تو دنیا میں کبھی کسی روڈ کو موٹر وے میں کنورٹ نہیں کیا جاتا. موٹر وے ہمیشہ ایک نئی جگہ سے گزرتی ہے اور ہمارے ملک میں بھی اتنی موٹر وے ہیں, لیکن یہ جو سپر ہائی وے یہ سب سے بزی روڈ تھا اور اس پہ بہت سارے بزنسز تھے اور بہت ساری سوسائٹیز تھی آج سے کئی سال پہلے سے. ٹھیک ہے, لیکن جب اس کو موٹر وے میں کنورٹ کرنا تھا تو اس کا جو انٹیگرل پارٹ تھا کہ اس کے دونوں طرف سروس روڈ دیا جائے. صحیح. ٹھیک ہے, تاکہ کسی کو پرابلم نہیں ہو, آپ اس کو بند کر دیں, موٹر وے بنا لیں تاکہ کسی کو پرابلم نہیں. صرف ایک سوسائٹی نہیں اور کافی ساری سوسائٹیز ہیں وہاں پہ, ریسٹورینٹس ہیں, کافی چیزیں لائن سے گاؤں ہیں, ولیجز ہیں, ٹھیک ہے, ریسٹورینٹس ہیں, بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اب ان کو کیوں تکلیف دینی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ مقصد تو ہوتا ہے موٹر وے کا فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, آسانیاں دی جائے, لوگوں کے ساتھ بھلا کیا جائے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا کہ وہ جو سروس روڈ ہے وہ نہیں بنایا گیا اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس موٹر وے کو بند کیا جائے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ عدالتوں میں چلے گئے, کورٹس میں چلے گئے, اسٹے لے لیا, اب مجبوراً ان کو پھر ان کو رستے دینے پڑے. تو اس وقت کچھ 67 کے قریب جگہ ہیں جہاں سے یہ روڈ کھلا ہوا ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں گدھے بھی آ رہے ہیں, جانور بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور انتہائی بے ضابطگی ہے اس روڈ پہ. اور ابھی انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ہمارے جو ہے رستے بند کر دیے, گڑھے کھود دیے ہر طرف سے. ہمارا سروس روڈ تک جو ہے وہ گڑھے کھود کے بند کر دیا گیا. جو ہمارا کراچی کی طرف سروس روڈ جا رہا تھا اس پہ گڑھا کھود کے اس کو بند کر دیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اب حیدرآباد کی طرف جائیں, 43 کلومیٹر ایکسٹرا ٹریول کریں کچے روڈ پہ, آپ کی فیملیز اور آپ کے بچے, کیونکہ لڑکیاں یونیورسٹی جا رہی ہیں, لوگوں کے کراچی میں کاروبار ہیں. اب میں ہر ادارے کے پاس جا کے تنگ آ گیا ہوں. اب ہم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ شروع کی ہے, اگر 67 جگہوں سے یہ کھلا ہوا ہے اور لوگ فریلی آ جا رہے ہیں تو ایک سوسائٹی جس میں لوگ سکون سے بس رہے, وہاں پہ سینکڑوں فیملیز رہ رہی ہیں, ان سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اسی راستے کو کیوں بند کیا تو جائے؟ پہلے تو ہمیں اپروول دیا گیا, ٹھیک ہے, کہ آپ یہاں پہ اپنا ایم ٹیگ لگا لیں. ہمیں اکوپمنٹ ایشو کیا گیا, ہمارے کو 2.5-3 کروڑ روپے خرچ کروائے گئے. اور جب وہ اکوپمنٹ سب لگ گیا کہ بھئی ہم پے کر کے آئیں گے جائیں گے, اس کے انوگریشن سے ایک دن پہلے وہ سارا اکوپمنٹ اتار کے کوئی لے گیا. مطلب پیسے دیے ہوئے اتار کے لے گئے. ٹھیک ہے, کون لے کے گیا نہیں پتا چلا. نہیں یہ تو پتا چل گیا کہ وہ وہی ادارے جو موٹر وے کے ذمہ دار ہیں وہ لے گئے. جب میں ان کے پیچھے بھاگا, جب میں نے انہوں سے پوچھا ہوگا جی اوپر سے آرڈر ہے, اوپر سے آرڈر, اب پتہ نہیں یہ اوپر کیا ہے, اوپر کون سا آرڈر ہے. اوپر تو رب کی ذات ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں, میں انسانی فلاح کام کر رہا ہوں, میں چیریٹی کے لیے کام کر رہا ہوں, پوری سوسائٹی ریاست مدینہ کا ایک ماڈل بنا رہا ہوں. واحد بندے ہیں جس نے ہمارے پاکستانی غریب عوام کے بارے میں سوچا, ان کی میں بہت بھاگا,
LFW के दफ्तरों में गया, मैं NHA के दफ्तरों में गया, मैं सबसे मिला, लेकिन किसी ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। और अब मजबूरन हम कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है कि शायद कहीं सुनवाई हो जाए, किसी का कोई दिल दुखे कि नहीं ये आबादी है, इसको हमें जेल में नहीं बंद करना। अच्छा, मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें सर्विस रोड दे दो। सही, बिल्कुल सही, हमें सर्विस रोड दे दो। हम मोटरवे नहीं यूज करना चाहते, हमें रिस्पेक्टेबल सर्विस रोड दे दो, जो लकी सीमेंट इंटरचेंज है कराची की तरफ पहला, उससे हमें कनेक्ट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, जब तक सर्विस रोड नहीं है, हमें आरजी तो एमटेक जो सब हमने लगा लिया था, सब इक्विपमेंट लग गया था, आज पतरी क्या हो गया है। ठीक है, अब मोटरवे का क्या हाल है ये मैं आपको बता दूं। अब मैंने एक सर्वे किया, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जो हम चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको भेज रहे हैं। ठीक है, 50 जगह पे जो हमने मार्क किए हैं, ये मोटरवे टूटी हुई है, या बम्स हैं या गड्ढे हैं। ठीक है, हम जानते हैं जहां से गाड़ियां कई उलट गई हैं, कई लाशें हमने उठाई हैं कमांडर सिटी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है ना, एम्बुलेंस वगैरह, तो फटाफट हमें फोन आ जाता है कि जी उधर एक्सीडेंट हो गया, आप आए जल्दी से। ठीक है, ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? गधे उधर फिर रहे हैं, भैंसें उधर फिर रही हैं मोटरवे पे, बकरियां उधर फिर रही हैं, क्योंकि हर तरफ से खुला हुआ है। तो ये मोटरवे कहां से रहा? तो मोटरवे देखिए, इंटरनेशनल डेफिनेशन तो वो मीट ही नहीं कर रहा। फिर 70,000 80,000 गाड़ियां डेली गुजर रही हैं, करोड़ों रुपए डेली वो टोल कलेक्ट किया जा रहा है। अब पता नहीं वो टोल इतनी बड़ी अमाउंट में जो मोटरवे के नाम पे, देखिए एक आपका एक रेपुटेशन भी होती है ना, फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी इधर ट्रेवल करते हैं, वो इसको देख के हंसते हैं कि ये कैसा मोटरवे, ये मोटरवे किस नाम पे मजाक है, जिसपे गधे गाड़ी चल रहे हैं, गधे गाड़ी चल रही है, भैंसे नहीं गुजर रही है, रिक्शे चल रहे हैं, भैंसे गुजर रही है, ये कैसा मोटरवे है? तो इसको मजाक बना दिया गया। तो ये जो है, किसी को ये एहसास होना चाहिए, जिसने भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट इदारे ही थे जिसने कंस्ट्रक्ट किया, फिर एक स्टैंडर्ड पे हमें पता है कि जब चीज टेक ओवर की जाती है तो उसको चेक किया जाता है कि स्टैंडर्ड पे उसको चेक किया जाता है। ठीक है, आखिर में वक्त की कमी हमारे पास, कमांडर साहब आखिर में पूछना चाहूंगी, जल्द से आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से इस बात का कि आखिर में गवर्नमेंट के इदारों से आप किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के इदारों से तो यही सपोर्ट कि वो फैसिलिटेट करें, जहां लोग बसते हैं लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए हर्डल्स और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना। लेकिन अगर इसी तरह के हर्डल्स और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ये लोगों के साथ ज्यादती है, फिर हमें मजबूरन फिर शोर भी मचाना पड़ेगा, उठ के खड़ा भी होना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ अदालतों के भी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, जो हमें मजबूरन अब करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है अदालतों से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, मिले ना मिले वो बात की बात है, उम्मीद तो रखनी चाहिए, हमें अपना जोर पूरा लगाना है, जो इंशाल्लाह हम लगाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी एक अदालत में इंसाफ जरूर होगा। इंशाल्लाह, आमीन। हमारी दुआ है कि आपको जरूर जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जरूर आपकी सुनवाई होगी, कि आप इतना नेक काम करें, इतना बेहतरीन काम करें हमारे मुल्क के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपका साथ जरूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब हमारे शो में, और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।